مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام کرو، ایمان لاؤ. اور پھر فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنا. اب یہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ سارے انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پردہ فرما گئے. اب وہ مدد کیسے کریں گے؟ نہ آقا کے زمانے میں ہے نہ مدد ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پوچھا مولا ہم مدد کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا ہے یہ ویسے تو نہیں لگایا، بس اس کی مدد یہ ہوگی جہاں اپنی نبوت کا اعلان کرو گے وہاں یہ بھی کہنا کہ جب وہ آ گئے پھر انہی کو ماننا، تاکہ آج جو نعرہ میں نے شروع کیا ہے یہ کبھی رکے نہ. جو آئے یہی نعرہ لگائے آمد مصطفیٰ، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ امتی ہوں، یہ نعرہ اللہ نے بنا دیا. اچھا مولا یہ بھی کر لیں گے، اب کیا ہوگا؟ یہ بات بڑی خاص ہے. اب اللہ نے پوچھا قال اقررتم، ان ساری باتوں کا اقرار کرتے ہو؟ کس کی جرت کے انکار کرے؟ انبیاء ہیں، مان گئے. اللہ نے فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اب ان ساری باتوں پر پکا وعدہ دیتے ہو؟ پکا وعدہ دیتے ہو؟ مولا دیتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا، اب گواہ بن جاؤ سارے. اب یہاں میں بڑی خاص بات کہوں گا، توجہ سے سنیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، اب سارے گواہ بن جاؤ. مولا کس چیز کے گواہ بنے؟ مولا کس چیز کے گواہ بنے؟ اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ کہ مجلس تمہاری تھی، صدارت میری تھی. مجلس تمہاری تھی، صدارت میری تھی، اور عنوان تھا شان محمد مصطفیٰ کا. اللہ نے اپنی کوئی بات نہیں کی، پوری آیت دیکھ لیں، کوئی بات نہیں کی، محبوب کی بات کی. سارے گواہ بن جاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلے میلاد کی محفل میں نے سجائی ہے. اللہ اب یہاں بات ختم نہیں کی اللہ نے. اب اللہ نے فرمایا چلو میں نے دنیا میں کبھی گواہی نہیں دینی اور نہ کسی بات کی دوں گا، مگر محبوب کے میلاد کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس کے میلاد کی محفل کی گواہی میں بھی دیتا ہوں. کیسے؟ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب کی گواہی پر میرے دستخط ہو گئے، میں خود گواہی دیتا ہوں. اب جب دستخط انبیاء کے بھی ہو گئے، بولیے انبیاء کے بھی ہو گئے اور اللہ نے بھی سائن کر دیے، گواہ ہو گیا. اب اصول بن گیا کہ اس مجلس میں کوئی عام نہ تھا، اس مجلس میں کوئی عام نہ تھا. سائن انبیاء اور اللہ کے ہو گئے، دستخط ہو گئے. تو قیامت تک مور لگ گئی کہ جب بھی محفل میلاد سجے گی کوئی عام نہیں آ سکتا، صرف خاص ہی آئیں گے، کسی عام کو یہاں آنے کی اجازت نہیں. مور لگا کر دروازہ بند کر دیا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو، بس اب جو نہیں آتے انہیں فکر کرنی چاہیے وہ اس کی لسٹ میں نہیں. بولیے وہ اس کی لسٹ میں. اب یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس لسٹ میں رکھا ہے کہ میرے محبوب کا میلاد مناتے چلے جاؤ. یہاں ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں پھر موضوع پہ آتا ہوں، موضوع میرا بڑا طویل ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ پوچھا لوگوں نے، کسی نے سوال کر دیا کہ کیا بات ہے بھائی 10 دن ہو گئے ہیں گھروں میں جھنڈیاں لگا رہے ہو، گلیوں میں لگا رہے ہو، اپنی مسجدوں میں لگا رہے ہو. تو ایک سادہ سی مثال دے دی، سادہ سی مثال، اور وہ یہ دی کہ آپ مجھے جواب دیں. ایک محلے میں 10 گھر ہیں، سمجھنے کے لیے 20 گھر ہیں، 50 گھر ہیں. ایک گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو کیا 50 کے 50 خوشی منائیں گے یا وہی منائے گا؟ بولیے وہی منائے گا نا جس کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. اب باہر سے کوئی آنے والا باقیوں سے پوچھے کہ تم خوشی کیوں نہیں مناتے،
تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی نہیں. جس کا تعلق ہے، جو چاچا ماما تایا باپ دادا لگتا ہے وہ منائے، ہمارا تو لگتا کچھ نہیں. تو اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو مہینہ آتا ہے یہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ کس کا تعلق ان سے ہے اور کس کا تعلق ان سے نہیں ہے. بس جس کا تعلق ہوتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، کوئی فانوس لگاتا ہے، کوئی لائٹنگ کرتا ہے، کوئی لنگر پکاتا ہے، کوئی گلیاں سجاتا ہے. اور جس کا تعلق نہیں وہ شور ہی مچاتا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. ارے ناداں، ہم سے نہ پوچھ، اپنا جائزہ لے کہ تیرا مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی لیے تو سیدی اعلی حضرت نے فرما دیا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اگر صرف کلمے کا ہی احسان کر لیتے تو اعتراض نہ کرتے، تم بھی جشن مناتے. یہ دو باتیں کافی ہیں یا نہیں؟ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر یہ دو کافی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو اور کر لیں گے. اب میں جس مضمون پر آ رہا ہوں بہت قیمتی ہے، توجہ سے سن لیں. میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ زیادہ توجہ طلب ہے کہ مضمون ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آیت میں نے پڑھی اس کے اختیارات کی. تبارک الذی 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے. پاک ہے وہ ذات، برکت والی ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ ترجمہ مشکل تو نہیں ہے نا؟ اب ہر چیز کا مالک وہ، ہر چیز کا خالق وہ، ہر چیز اس کے کنٹرول میں، اور ہر چیز پر قدرت اس کی. یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، مگر ایک سوال بھی کروں گا میں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. قرآن کے لفظ ہیں، تشریح نہیں. اللہ نے کہا بیدہ الملک، میرے ہاتھوں میں ہے. بولیے کس میں ہے؟ ہاتھ. ہاتھ. اب بتائیں اللہ کے ہاتھ ہیں؟ بولیے. وہ ہاتھوں سے پاک، وہ پاؤں سے پاک، وہ اپنے سر سے پاک، وہ زبان سے پاک، وہ جسم سے پاک. اس کے جسم نہیں، نہ عضو ہے، وہ نور ہے. تو اب اللہ کا قرآن جھوٹا بھی نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو پھر ہاتھوں کا معنی کیا ہے؟ مولا دکھا دے پھر وہ ہاتھ ہمیں بھی. مولا ان ہاتھوں کا کوئی جلوہ ہمیں بھی کرا دے، ہم بھی تو دیکھیں تیرے دست مبارک کیسے ہیں، تیرے ہاتھ کیسے ہیں. جن ہاتھوں میں تو نے ساری کائنات دے رکھی ہے ان کا کوئی نظارہ تو کرا. اللہ نے کہا ڈھونڈو، قرآن میں مل جائیں گے. ورق ورق دیکھا کہ کہیں اللہ کے دست مبارک مل جائیں، کہیں اس ہاتھوں کا کوئی اشارہ مل جائے. تو سورہ فتح نے کہا آؤ یہ دروازہ میں کھولوں، یہ عقدہ ہم کھولیں گے. جب آقا نے اپنے صحابہ سے بیعت لی، اپنے صحابہ سے بیعت لی، بیعت، تو اللہ نے آیت اتاری ان الذین یبایعونک. بڑی توجہ سے سنیں، ان شرط سے، بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے آپ سے بیعت کی، جنہوں نے آپ، اب شک کے دروازے بند کر کے مور لگا دی کہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی، میرے محبوب آپ سے، یبایعونک. اس سے آگے بتایا اللہ نے کیا کہا، سنیں اور جھومیں. آگے اللہ کلمہ حصر لے آیا، انما، بے شک جنہوں نے آپ سے بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے صرف اللہ سے بیعت کی. مولا بے شک جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے صرف اللہ سے بیعت کی. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا آگے پڑھو سمجھ آ جائے گی. اگلا جملہ پڑھ لو،
مولا اگلا جملہ کیا ہے؟ یہ جو سونے سونے ہاتھ ہے نا جنہیں تم چوم رہے ہو، میرے